بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہمیشہ کامیاب رہے، معاشرے میں عزت پائے، عمر میں برکت ہو اور وہ ہر آنکھ کا تارا بن جائے؟ تو جگر کا گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بتائی ہوئی وہ دو مبارک صورتیں آج ہی سے اپنی اولاد پر دم کرنا شروع کر دیں، جن کے پڑھنے سے بچوں کی قسمت بدل جاتی ہے اور زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پسندیدہ دو صورتیں اپنی اولاد کی کامیابی، عزت، دولت اور لمبی عمر کے لیے پڑھو۔ اولاد کی قسمت بدل جائے گی، اولاد ہر آنکھ کا تارا بن جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری، لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی۔ آپ کی زندگی نہایت ہی سادہ، پاکیزہ اور عبادت سے بھرپور تھی۔ آپ بہت زیادہ حیادار، صبر والی اور اللہ کی سچی عبادت گزار تھی۔ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتی اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوئی دل سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں اور اس کی زندگی کو خوشیوں سے، برکتوں اور رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ تو ویسے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی تلاوت کرتی تھی، لیکن دو ایسی خاص صورتیں بھی تھیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند تھی اور آپ اپنی اولاد کی کامیابی، عزت، صحت اور لمبی عمر کے لیے روزانہ ان کی تلاوت فرماتی تھی۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے ان مبارک صورتوں کی تلاوت کو معمول بنا لے تاکہ زندگی میں برکت اور کامیابی حاصل ہو۔ تو ناظرین، یہ ایسی دو صورتیں جو قرآن مجید کی نہایت عظیم اور برکت صورتوں میں شمار ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت زیادہ پسند تھی۔ یہ صورتیں نہ صرف چھوٹی اور آسان ہیں بلکہ ہر مسلمان کے دل کے قریب بھی ہیں، اس لیے ہر کوئی انہیں بآسانی یاد کر سکتا ہے اور روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی اولاد کی عزت، کامیابی، صحت، لمبی عمر اور ہر قسم کی پریشانیوں اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے حفاظت چاہتے ہیں تو ان صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزانہ پڑھیں اور اپنی زندگی پر ان کا ورد جاری رکھیں۔ جس طرح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان صورتوں سے خاص محبت تھی، آپ بھی ان سے محبت کریں اور اپنے دل میں ان کی قدر پیدا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا میں عزت اور راحت عطا فرمائے گا اور آپ کے بچوں کو بھی لوگوں کے دلوں کا محبوب بنا دے گا۔ ان کی زندگیوں میں کامیابی، خوشحالی اور برکتیں نازل فرمائے گا اور ہر قدم پر اپنی خاص رحمتوں اور حفاظت میں رکھے گا۔ معزز سامعین کرام، ایک ایسی عظیم ہستی حضرت فاطمہ الزہرا جو نہ صرف خاتون جنت ہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے بہترین نمونہ بھی ہیں۔ وہ مقدس ہستی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گود کی پرورش یافتہ تھی۔ آپ کا بچپن ہی آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان آزمائشوں نے آپ کے کردار کو مزید مضبوط اور روشن بنا دیا۔ جبکہ مکہ مکرمہ میں اسلام کا آغاز ہوا اور کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو اس وقت ایک کمسن بچی اپنے والد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی تھی۔ یہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اپنے والد کا دکھ بانٹتی تھی، ان کے زخموں پر مرہم رکھتی تھی اور ان کی دلجوئی کرتی تھی۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بیٹی صرف گھر کی زینت نہیں ہوتی بلکہ مشکل وقت میں والدین کا سب سے بڑا سہارا بن سکتی ہے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی اور وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ مدینہ کی زندگی سادگی، عبادت اور قربانی کا حسین نمونہ تھی۔ آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو اسلام کے عظیم سپاہی اور خلیفہ راشد تھے۔ یہ نکاح ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا دار و مدار مال و دولت پر نہیں بلکہ محبت، تقوی اور باہمی احترام پر ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام خود انجام دیتی تھیں۔ چکی پیسنا، پانی بھرنا، بچوں کی پرورش، یہ سب کام وہ خوشی سے کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی تکلیف کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسبیحات سکھائیں۔
جو آج بھی تسبیح فاطمہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل سکون دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہایت حیادار، عبادت گزار اور صابرہ خاتون تھی۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ کے یہاں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم فرزند پیدا ہوئے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے بے حد محبت کرتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین رہی اور صرف 6 ماہ بعد آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سیرت طیبہ کی نہایت روشن اور پاکیزہ باب ہے۔ آپ کی حیات مبارک کا صبر، عبادت، حیا، سادگی اور اللہ کی رضا میں مکمل فنا ہونے کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما تھی جو اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا لقب زہرا، روشن چہرے والی اور بطول، دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی طرف متوجہ رہنے والی تھا۔ آپ نے بچپن ہی سے سخت آسائشیں دیکھی۔ جب کفار مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیے تو آپ نے ایک بیٹی ہونے کے ناطے نہایت ہمت اور محبت سے اپنے والد کا ساتھ دیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور کفار نے آپ پر اوجھڑی ڈال دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر اسے ہٹایا اور روتی رہیں۔ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بعد میں وہاں تشریف لے گئی۔ مدینہ میں آپ کی زندگی عبادت، خدمت اور سادگی کا نمونہ تھی۔ آپ کا نکاح جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ نکاح سادگی اور برکت کی بہترین مثال تھا۔ گھر میں نہ کوئی شان و شوکت تھی، نہ آرام و آسائش، مگر اللہ کے رضا اور محبت سے دل بھرے ہوئے تھے۔ آپ خود گھر کے تمام کام کرتی، چکی پیستی، پانی بھرتی اور بچوں کی پرورش کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 4 بچوں کی ولادت ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بے شمار اعلیٰ صفات کا مجموعہ تھی۔ انتہائی حیا، صابرہ اور شاکرہ، عبادت گزار، سادگی پسند، والدین کے فرما بردار، شوہر کے وفادار اور مددگار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین رہی اور صرف 6 ماہ بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک سے زیادہ آخرت کی فکر، مشکلات میں صبر اور اللہ پر توکل، گھریلو زندگی میں محبت اور سادگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف ایک عظیم بیٹی تھی بلکہ ایک مثالی بیوی، ماں اور کامل مومنہ بھی تھی۔ ان کی زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم سادگی اختیار کریں، اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھیں، مشکلات میں صبر کریں اور اپنے رشتوں کو محبت اور اخلاق سے نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بندے حضرت لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کا بیان فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بیان فرمائی تھی۔ ان نصیحتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے بیٹے، کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچنا، کیونکہ برائی اگر رائی کے دانے جیسی چھوٹی سی بھی ہوگی اور وہ کسی چٹان، آسمان، زمین، غار میں کہیں بھی ہو، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لے آئے گا۔ اور نماز قائم رکھنا، اچھائی کا حکم دینا،
برائی سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا بے شک یہ بہت باہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یوں ہی مغرورانہ اور متکبرانہ رویہ اختیار نہ کرنا، جیسے لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرنا، چیخ چلا کر بولنے کی بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا، کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے اور سب سے بری گدھے کی آواز ہے جو چیخ کر رینگتا ہے۔ نیز اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والا، تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی انہیں بہت غور سے پڑھے کہ انہوں نے اولاد کو زندگی کے کن کاموں کے متعلق نصیحت فرمائی اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ اوپر کے خلاصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں والدین کو بطور خاص درجہ ذیل 4 امور کا لحاظ ضرور کرنا چاہیے۔ اولاد کے عقائد، تعلیم، اصلاح، پختگی اور استقامت پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کے ظاہری اعمال، عبادات جیسے نماز وغیرہ کی طرف توجہ دیں، یعنی انہیں نماز سکھائے اور اسے پڑھنے کا عادی بنائے۔ اولاد کے باطن کی اصلاح اور درستگی کی جانب توجہ کرنی چاہیے کہ جب یہ یقین دل میں بٹھا دیں گے کہ اللہ سمیع و بصیر، علیم و خبیر، وہ بندے کا ہر عمل ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو باطنی اصلاح بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اولاد کی اخلاقی تربیت کریں، آدابی زندگی، معاشرتی اخلاقیات اور اسلامی کردار سکھائیں۔ یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، عقائد کی درستگی، ایمان کی پختگی اور خدا پر توکل و اعتماد دنیا میں بلا و مصیبت کو برداشت کرنے اور ان سے نجات پانے کا ذریعہ ہے، جبکہ عقائد کا بگاڑ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر عبادت ہے۔ عبادت دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہے۔ عبادت کے ذریعے خدا سے تعلق مضبوط اور قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف عبادت میں غفلت، خدا سے دوری، دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ تیسرے نمبر پر باطنی اعمال ہیں۔ خدا سے قلبی تعلق مضبوط ہو، خدا کی صفات کا مراقبہ کرنا، دل کی طہارت، نفس کی پاکیزگی اور قلب کے نور باطن کی روحانیت کا حصول قوی ترین سبب ہے۔ چوتھے نمبر پر اچھے اخلاق ہیں۔ اگر اولاد کے اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور لوگ ان کی عزت کریں گے، جبکہ برے اخلاق کی صورت میں معاشرے میں جہاں ان کا وقار ختم ہوگا وہیں الٹا والدین کی بدنامی اور رسوائی بھی ہوگی۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم اور دنیا داری میں کتنا اچھا، چالاک اور ہوشیار ہے، لیکن اس طرف توجہ بہت ہی کم کرتے ہیں کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں اور اس کے ظاہری و باطنی اعمال کس رخ پر جا رہے ہیں۔ والدین کی یہ دلی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بنے، اس کے پاس عہدہ، منصب، عزت، دولت اور شہرت ہو، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دین و آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی کی راہ پر چلے۔ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے دین و مذہب اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہو، اس کے عقائد و اعمال درست ہوں اور اس کا طرز زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کی دنیا میں بھی سنور جائے اور انہیں بھی عیش و آرام نصیب ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں ان کے چین کا باعث بنے اور آخرت میں ان کے لیے شفاعت و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ بچوں کی تربیت کے لیے انہیں اپنا تھکا ہوا اور تھوڑا سا وقت نہیں بلکہ تازہ اور بھرپور وقت دیں۔ ان کے پاس بیٹھیں، باتیں کریں، مصروفیات پوچھیں، صحیح عقائد، اچھے اعمال پر گفتگو کریں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح صحابہ اولیاء کی باتیں سنائیں، کتابیں لا کر دیں، مطالعے کا شوق دلائیں، پڑھے ہوئے کے بارے میں سوالات کریں، ان سے کتاب سنیں، حسن اخلاق اور اچھے کام پر حوصلہ افزائی کریں، بد اخلاق اور برے کام پر سمجھائیں اور اس کے نقصان بتائیں۔ بچوں کو صحت و صفائی کی اہمیت بتائیں، متوازن اور صحت مند غذا بتائیں، اس کے کھانے کی عادت ڈالیں، صفائی کا معمول بنانے کی تربیت دیں، مفید اور فضول کاموں کا فرق بتائیں، جیسے مطالعہ، تلاوت اور عبادت مفید ہے۔ یوں ہی
سیر و ورزش اور جائز تفریح اچھی چیز ہے، جبکہ موبائل کی بہت زیادہ مشغولیت اور انٹرنیٹ کا کثیر استعمال برا ہے۔ محنت، ہمت اور چستی کامیابی کے ذریعے ہے، جبکہ سستی، کاہلی اور کام چوری زندگی ناکام بنا دیتی ہے۔ الغرض اولاد کو وقت اور توجہ دیں تو والدین کی زندگی آسان ہوگی اور بچوں کی زندگی بھی کامیاب، ورنہ خود بھی دکھی ہوں گے اور اولاد بھی پریشان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے، آمین۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے فرمایا کرتی تھی۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، سورہ فاتحہ جو ہے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے۔ یہ ایک مکمل دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت، رحمت اور سیدھے راستہ کی طلب کی جاتی ہے، اس لیے اسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اسے شفا کی سورت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بیماریوں سے شفا بھی عطا فرماتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، حاجات کو پورا کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر بچوں کے لیے بھی بہت ہی بہترین دعا ہے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص ایک عظیم سورت ہے جسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شان عظمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورت حضرت فاطمہ الزہرا کو بہت زیادہ پسند تھی اور آپ اس کی کثرت سے تلاوت فرماتی تھی۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مبارک سورتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے محبت کے ساتھ روزانہ پڑھیں، کیونکہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں صحت، رزق، سکون، عزت اور وہ تمام نعمتیں عطا فرماتے ہیں جن کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہوتی ہے اور ہماری زندگیوں کو آسانیوں اور کامیابیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے روزانہ کم از کم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد اس کو آپ اپنی عادت بنا لیں، پھر اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں کے لیے دل سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی طرح آپ سورہ اخلاص گویا کو 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ اسے روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ دونوں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور بہت آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ اور برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، ہمیشہ اپنے بچوں کو قرآن پاک سے جوڑے رکھیں، انہیں نیکی، سچائی اور نماز کی عادت ڈالیں، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے مضبوط ہو جائے۔ جو بچے قرآن سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی زندگی آسان کر دیتا ہے اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔